شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 45 میرا ادبی سفر۔ جہاں تک لکھنے کا سوال ہے تو شاید 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں نے ایک نظم لکھی تھی جس پر بجائے داد ملنے کے میرا خوب مذاق اڑایا گیا، جس کے بعد کافی عرصے تک مجھے شاعری کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ہائی اسکول میں مضمون نویسی کا ایک مقابلہ ہوا جس میں مجھے ایک ہاکی میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا تھا۔ میرے اس مضمون کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور انعام بھی ملا۔ جب میں کالج پہنچا تو شاعری پھر سے شروع کر دی۔ نثر میں کچھ خاص نہیں لکھا۔ میری ایک کزن کو تقریر کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی کہ بھائی مجھے تقریر لکھ دیں۔ میں نے پوچھا عنوان کیا ہے تو اس نے بتایا معاشرے میں بگاڑ کا ذمہ دار کون؟ والدین، اساتذہ یا طالب علم؟ مجھے عنوان تھوڑا دلچسپ لگا۔ میں نے اسے کہا کہ جا کر اسکول ٹیچر سے پوچھ لے کہ وہ دوران تقریر کچھ بھی بول سکتی ہے یا نہیں۔ ٹیچرز کے خلاف بولنے پر کہیں ڈانٹ تو نہیں پڑے گی؟ یہ میں نے احتیاطاً پوچھا تھا کیونکہ اپنے اسکول دور میں چکری کے ایک لڑکے خالد نے اساتذہ کے خلاف تقریر کی تھی تو ٹیچر نے اسے وہ پھینٹی لگائی تھی کہ اللہ کی پناہ۔ خیر اگلے دن وہ پوچھ کر آ گئی کہ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے بول سکتے ہیں۔ میں نے کزن سے کہا میری لکھی تقریر سے تمہیں انعام تو یقیناً نہیں ملے گا مگر ہر طرف تمہاری واہ واہ ضرور ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے ساری کی ساری تقریر اساتذہ کے خلاف لکھ ڈالی کیونکہ تقریر متوازن نہیں تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اسے انعام نہیں ملے گا، مگر فقرے ایسے کاٹدار تھے کہ عرصے تک ضرب المثل بنے رہے۔ مثلاً جب میک اپ سے مکمل لیس ایک استانی بچوں کو سادگی کا درس دے گی تو ان پر خاک اثر ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر نہ صرف تقریر کی واہ واہ ہوئی بلکہ اسے انعام بھی مل گیا۔ میری وہ لکھی ہوئی تقریر بھی کافی مشہور ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں نثر لکھنے والا کوئی بندہ نہ تھا اور نہ ہی نثر لکھنے کا رواج تھا۔ سب ہی شاعری کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی شاعری ہی کرنے لگا۔ پہلے تخلص امتیاز رکھا، پھر بدل کر میک کر لیا۔ کالج کے دنوں میں ٹیوٹوریل پیریڈ میں بے شمار غزلوں کی پیروڈی بھی کی۔ ان دنوں گوجر خان میں پریس کلب اور رشید جاوید صاحب کے دفتر بھی حاضری دیتا رہا۔ ثاقب امام رضوی سے تو کالج میں ہی الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں پریس کلب میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت سا لڑکا جو دیکھنے میں کسی کشمیری فیملی کا لگتا تھا میرے پاس آیا اور ایک دعوت نامہ تھما دیا۔ تعارف کروانے پر پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام آل عمران ہے۔ ماشاء اللہ سید زادہ ہے۔ وہ پہلا تعارف ہی گہری دوستی میں بدل گیا جو سالوں تک قائم رہا۔ ان دنوں آل عمران کے ساتھ ہی گوجر خان، پنڈی، اسلام آباد، کلر کہار اور کئی دوسرے شہروں میں مشاعروں میں شرکت کی۔ اس دوران زیادہ زور شاعری پر ہی رہا کیونکہ نثر کا تو کوئی ماحول ہی نہیں تھا اور نہ ہی گوجر خان میں کوئی بندہ افسانہ یا ناول لکھتا تھا۔ پھر میں نے اسی دوران چند ایک کہانیاں لکھی جو ماہنامہ سچی کہانیاں میں چھپیں۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میری پہلی کہانی سچی کہانیاں میں چھپی تو میں نے بک اسٹال سے سارے کے سارے رسالے خرید لیے۔ مارے خوشی کے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں اس وقت FSC کا امتحان دے چکا تھا اور رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ بک اسٹال پر 12 کے قریب رسالے تھے جو میں خرید کر گھر لے آیا۔
باقی سب رسالے سنبھال کر رکھ دیے اور 2 رسالے بغل میں دبا کر دوستوں کو دکھانے چل پڑا۔ راستے میں شیخ چلی کی طرح خوابوں کے محل بناتا گیا کہ میرے سارے دوست رسالے میں چھپی میری کہانی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، میرے آگے 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے اور مجھے اردو ادب کا گرو مان لیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا جب میں کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچا، جو کہ نہ صرف کرکٹ گراؤنڈ تھا بلکہ ہماری بیٹھک بھی تھا اور ہمارا میٹنگ پوائنٹ بھی۔ تو دوست کرکٹ میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں درمیان میں روکا اور جس طرح کوئی جادوگر جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے حاضرین و ناظرین کو متوجہ کرتا ہے، اس انداز میں انہیں مخاطب کیا اور انہیں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی کہ ماہنامہ سچی کہانیاں میں میری کہانی چھپی ہے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد سب لڑکے بیٹ اور بال پھینک کر یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے مجھے کاندھوں پر اٹھا لیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور انہوں نے اچھا کہہ کر بات ہی ختم کر دی اور جس کام میں پہلے لگے ہوئے تھے اسی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا رویہ دیکھ کر مجھے تو گویا آگ لگ گئی کہ کتنے ادب ناشناس لوگ ہیں۔ نہ کسی نے مجھے مبارکباد دی، نہ کسی نے مجھ سے کہانی کے عنوان کا پوچھا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے رسالہ مانگا کہ امتیاز یہ رسالہ مجھے دے دو، میں نے تمہاری لکھی ہوئی کہانی پڑھنی ہے۔ میں دکھی دل کے ساتھ رسالہ ہاتھ میں پکڑے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکے مجھے آواز دیتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلو، مگر میں جس آواز کا انتظار کر رہا تھا وہ کہیں سے بھی نہ آئی۔ کسی سخن شناس نے آواز دے کر نہیں کہا کہ مجھے اپنی کہانی کے متعلق بتاؤ، تم نے یہ کیسے لکھی اور اس کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا۔ تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ گھر آ کر میں نے شکستہ لہجے میں بتایا کہ رسالے میں میری کہانی چھپی ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی بہن صوبیہ نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا اور لپک کر مجھ سے رسالہ لے لیا اور وہیں پڑھنے بیٹھ گئی۔ دوسرا رسالہ باجی نے لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر میں سب نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ صوبی نے تو اسی وقت رسالہ اپنے بیگ میں ڈال لیا اور کہا کل اسکول جا کر اپنی ساری استانیوں اور سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میرے بھائی کی لکھی ہوئی کہانی رسالے میں چھپی ہے۔ کالج جا کر میں نے کالج کے دوستوں کو بھی رسالہ دکھایا، مگر سب کا رسپانس اچھی بات ہے اچھا اور گڈ سے زیادہ نہ تھا، جبکہ میرا ذاتی خیال کے مطابق میں نے تو کوئی بہت بڑا کمال کر دیا تھا۔ سب سے تکلیف دہ تبصرہ ثاقب امام رضوی کا تھا۔ جب میں نے انہیں رسالہ دکھایا تو انہوں نے سرے سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کہانی میں نے لکھی ہے۔ جب میں نے انہیں رسالے میں مصنف کی جگہ اپنا نام لکھا ہوا دکھایا تو انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کہہ دیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ رائٹر تمہارا ہم نام ہے۔ کچھ عرصے بعد نوائے وقت اخبار کے ادبی ایڈیشن میں میری ایک غزل چھپی۔ اس بار بھی دوستوں کا رد عمل میرے انداز سے خاصا مختلف آیا۔ میں اسی سرد مہری کی توقع کر رہا تھا، مگر دوستوں نے خوب سراہا اور مبارکباد دی۔ شاید غزل ایسی چیز تھی جو کہ چند منٹوں میں پڑھی جا سکتی ہے، مگر کہانی پڑھنے کے لیے آپ کی طبیعت، وقت اور مناسب ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ساتھیوں نے کہانی کو نظر انداز کیا اور شاعری کو پسند کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے گجر خان میں اس وقت شاعر تو بہت تھے مگر نثر نگار کوئی نہ تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود نہ جانے کیوں میرا رجحان زیادہ نثر کی طرف ہی تھا۔ شاید میں جو بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ صرف نثر کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ ان دنوں طبیعت مختلف سمت میں کھنچ رہی تھی اور حالات مختلف سمت میں۔
بقول حسرت ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ کالج میں پری انجینئرنگ پڑھ رہا تھا اور کالج کے بعد ادبی سرگرمیوں میں وقت گزارتا تھا۔ ان دنوں گوجر خان میں ادب میں ایک بڑا نام اختر امام رضوی کا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ریڈیو پروڈیوسر تھے اور ویکینڈ پر گوجر خان کوٹ سیدہ آیا کرتے تھے۔ ان سے بھی کئی بار ان کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ گھر کی بیٹھک کو وہ ہومیوپیتھک کلینک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، جہاں انہوں نے مختلف دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ادبی گفتگو کے دوران میں کوئی بیمار آ جاتا تو کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کا معائنہ کرتے اور پھر مفت دوائیں بھی اپنے پاس سے ہی دے دیتے۔ اس کے بعد ادبی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس کے علاوہ گوجر خان کے کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ انہی دنوں مشاعروں میں شرکت ہوتی تھی اور گپ شپ بھی۔ انہی دنوں میرے ذہن میں ایک کتاب پوٹھوہار کے علماء اور بزرگان دین مرتب کرنے کا خیال آیا۔ حیرت کی بات ہے کہ پوٹھوہار کے ہر گاؤں میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے۔ صرف میرے گاؤں گلیانہ میں 14 کے قریب بزرگان دین کی قبریں ہیں، جنہیں مقامی لوگ خانقاہ کہتے ہیں، اور ہر جمعرات کی شام کو جا کر اگربتیاں اور دیے جلاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پر نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں۔ خانقاہ میں جا کر مرادیں مانگنے کا سلسلہ آج کل کچھ کم ہو گیا ہے، مگر میرے بچپن میں کافی زیادہ لوگ جایا کرتے تھے۔ میں نے جب ان بزرگان دین کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ 95% بزرگان دین کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بعض خانقاہوں میں دفن بزرگ کا تو نام تک لوگوں کو معلوم نہیں۔ میری تحقیق میں ایک اور بات بھی یہ سامنے آئی کہ بابا 9 گز لمبے بابا جی کی قبر بھی ہر چوتھے گاؤں میں آپ کو ملے گی، مگر معلومات کچھ بھی نہیں کہ یہ بزرگ کون تھے، کہاں سے آئے، دین کے لیے ان کی خدمات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں چند مفروضے لوگوں میں مشہور تھے، مگر حقیقت کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہاں، چند مزارات اور خانقاہیں ضرور ایسی تھیں جن کے بارے میں مکمل معلومات میسر تھی، مگر ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ میں نے تحقیق کی ابتدائے گلیانہ سے کی۔ تحقیق کے دوران ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اپنی جائے پیدائش کا قرض اتارنے کے لیے گلیانہ کے بارے میں بھی تحقیق کر کے تاریخ گلیانہ کے نام سے ایک الگ کتاب مرتب کروں، مگر مسلسل 3 سال تک صبح سے شام تک مختلف لوگوں سے ملنے اور مختلف جگہوں کی خاک چھاننے کے بعد ارد گرد میں موجود تقریباً ساری لائبریریوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی مصدقہ مواد اتنا مہیا نہ ہو سکا جس سے ایک مکمل کتاب بن سکے۔ اس کے بعد میرے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک تو یہ کہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی 3 سال کی محنت کا ضیاع قبول کر لوں اور کتاب لکھنے کا خیال دل سے نکال دوں، اور جو بھی مصدقہ معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق مضامین لکھ دوں۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنی قوت مخیلہ کا استعمال کرتے ہوئے واقعات اور کہانیاں گھڑ لوں۔ جو تھوڑی بہت مصدقہ معلومات ہیں انہیں چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے 2 کتابیں، پوٹھوہار کے مزارات اور تاریخ گلیانہ لکھ کر لوگوں سے داد وصول کروں۔ چونکہ معلومات میسر ہی نہیں تھی، اس لیے یہ خدشہ تو تھا نہیں کہ کوئی بندہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو جھٹلا سکے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے سچائی کا راستہ اپنایا اور میرے پاس جو مصدقہ معلومات تھیں اس کی بنیاد پر پوٹھوہار کے مزارات اور خانقاہیں کے عنوان پر 13 صفحات کا اور تاریخ گلیانہ پر 5 صفحات کا ایک مضمون لکھ دیا۔ یہ دونوں مضامین روزنامہ نوائے وقت میں چھپے اور خاصے پسند بھی کیے گئے۔ یہ غالباً 1988 سے 1989 کی بات ہے۔ میں اس وقت نوجوان تھا۔
اس وقت بھی رب کا مجھ پر فضل رہا اور میں نے سستی شہرت پر سچائی کو ترجیح دی۔ آج سالوں بعد بھی میں اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق دی اور اپنے فضل سے مجھے ایک ادبی اور تاریخی بددیانتی سے بچا لیا۔ کچھ عرصے بعد میں پنڈی شفٹ ہو گیا۔ پنڈی گوجر خان کے مقابلے میں زیادہ بڑا شہر تو تھا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ادبی لحاظ سے بھی سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع زیادہ تھے۔ جنگ بلڈنگ موتی پلازا میں حلقہ ارباب ذوق کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، وہاں پر بھی میں اکثر چلا جاتا تھا۔ وہاں پر دوبارہ میرا افسانہ موضوع بحث بنا، ایک بار موازنہ اور دوسری بار معکوس راہیں۔ یہ دونوں افسانے نے میری کتاب قلم میں بند 15 سال میں شائع ہیں۔ ایک بار میری غزل روح کے زخم کو سینے پہ سجاؤں کیسے بھی میں نے تنقید کے لیے پیش کی۔ وہاں پر ہی شاعر اختر عثمان سے بھی الیک سلیک ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بسلسلہ روزگار میں سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں پر زندگی اتنی مصروف تھی کہ سوائے کام کے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں وہاں پر ایک رینٹ اے کار میں کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری ٹرانسفر ایک ایسے آفس ہو گئی جہاں پر کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ 10 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی ہوتی تھی جو آفس میں بیٹھ کر گزارنا مشکل تھا۔ اسی دوران میں نے مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ کیونکہ میں مطالعہ بہت زیادہ کرتا تھا، اسی وجہ سے میرے اندر نثر لکھنے کی تڑپ زیادہ تھی، کیونکہ شعر کہنے سے میری تسکین نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی پہلی کتاب چھوٹا منہ بڑی بات کے تقریباً سارے کے سارے مضامین جو کہ فقاہیہ انداز میں لکھے گئے تھے، سعودی عرب کے اسی گارڈن آفس الخبر دمام میں بیٹھ کر ہی لکھے۔ اسی دوران سعودی عرب سے ایک اردو اخبار کا اجرا ہوا۔ اس اخبار میں بھی میرے لکھے ہوئے کالم اور مضامین کافی تعداد میں شائع ہوئے۔ یہ بھی ایک عجب اتفاق ہے کہ میں نے ایک کتاب سعودیہ میں لکھی، 2 پاکستان میں لکھیں، 1 اٹلی میں اور 2 انگلینڈ میں بیٹھ کر لکھیں۔ میں 1995 میں سعودی عرب سے واپس آ گیا۔ اسی سال میری کتاب چھوٹا منہ بڑی بات چھپی۔ اس کتاب کی اشاعت میں آل عمران نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کتاب نے کافی شہرت اور پذیرائی دلائی۔ کتاب کی رونمائی کی تقریب کے لیے میں نے اپنے آبائی گاؤں کے اسی اسکول کو منتخب کیا جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی تھی، یعنی گورنمنٹ بوائز اسکول گلیانہ۔ تقریب کی نظامت آل عمران نے کی، امین اقبال صاحب نے صدارت کی، ثاقب امام رضوی، احمد ادریس اور کئی دوستوں نے گوجر خان سے آ کر، جبکہ گاؤں سے صوفی محمد فاضل، ماجدہ وفا آبدی، شبیر قریشی اور امجد ممتاز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لوگوں کو تقریب میں مدعو کرنے کے لیے ہم نے شادی کارڈ اسٹائل کے دعوت نامے چھپوائے جو گاؤں میں چیدہ لوگوں کو دیے گئے، کیونکہ گاؤں میں کسی کتاب کی تقریب کا یہ پہلا موقع تھا اور تقریب رونمائی کے لیے کارڈ بھی پہلی بار تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اس لیے کارڈ ملنے پر گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ امتیاز کی شادی کا دعوت نامہ ہے۔ اکثر خواتین جو پڑھی لکھی نہیں تھیں، انہوں نے بعد میں والدہ صاحبہ سے ملاقات کر کے بتایا کہ جب بندہ کارڈ دے کر گیا اور امتیاز کا نام لیا تو ہم سمجھ گئیں کہ امتیاز کی شادی کا کارڈ ہے۔ وہ تو پڑھنے پر پتہ چلا کہ امتیاز نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کی تقریب کا دعوت نامہ ہے۔ گلیانہ کے علاوہ گوجر خان میں 2 مختلف تقریبات ہوئیں۔ ایک تقریب پنڈی میں ہوئی، ایک واہ کینٹ میں، ایک جہلم میں اور ایک چکوال میں بھی۔ جنگ، نوائے وقت، پاکستان اور خبریں اخبار میں بھی میری کتاب پر کافی مضامین لکھے گئے۔
میں نے گجر خان کے تمام بوائز اور گرلز کالج میں اپنی کتاب کی 3 کاپیاں بھی بھیجی تھیں۔ گجر خان کے علاقے میں یہ نثر کی ماضی قریب میں چھپنے والی پہلی کتاب تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ مجھے بہت اچھا لگتا جب کوئی انجان آدمی مجھے روک کر یہ پوچھتا کہ آپ نے ہی وہ کتاب لکھی ہے نا؟ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بازار میں جاتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا کہ ایک لڑکی ساتھ والی لڑکی کو مخاطب کر کے کہتی، دیکھو دیکھو وہ امتیاز گلیانوی جا رہے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے روزنامہ پاکستان جوائن کر لیا۔ روزنامہ پاکستان میں ماحول ہی ایسا تھا کہ پڑھنا لکھنا میری ڈیوٹی میں شامل تھا، گویا میرا شوق ہی میری نوکری بھی تھا۔ اس ماحول نے میرے لکھنے کی صلاحیت کو خاصا مہمیز کیا۔ میں نے چھوٹا منہ بڑی بات کے عنوان سے اخبار میں کالم لکھنا شروع کر دیا اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں مضامین لکھے۔ اس دوران میرے ریڈیو اور ٹی وی پر کئی انٹرویو بھی ہوئے۔ ایک بار انیک ناجی کے پروگرام شو جوان میں مجھے مہمان کے طور پر بھی بلایا۔ اس کے علاوہ صبح کی نشریات کے پی ٹی وی پروگرام سویرے سویرے میں طلعت حسین نے میرا انٹرویو کیا۔ سویرے سویرے کے اس پروگرام میں اور امریکی سفیر رابرٹ اوکلے مدعو تھے۔ یہ پروگرام تو ویسے ہی اپنے دور کا مقبول ترین پروگرام تھا، دوسرے رابرٹ اوکلے کی وجہ سے بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اس کا فائدہ مجھے بھی ہوا۔ اس پروگرام کے توسط سے میں اچھا خاصا مشہور ہو گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں مجھے امریکی سفیر سے زیادہ فیس ٹائم ملا۔ دراصل ایک استاد نے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں زیادہ ٹائم لینے کا گر یہ بتایا تھا کہ آپ سے جو بھی سوال پوچھا جائے اس کا جواب لمبا کر کے تفصیل سے دیا جائے۔ اینکر نے اگر آپ سے 4 سوال کرنے ہیں تو 4 سوال ہی کرے گا۔ ان سوالوں کے جوابات میں آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ آپ کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ 1999 میں مجھے صدائے پوٹوہار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گوجر خان کلب کیفے میں منعقد اس تقریب میں شرکاء کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس تقریب کے بعد صدائے پوٹوہار اخبار کی ٹیم کے ساتھ بھی میرے مراسم بڑھ گئے اور میں صدائے پوٹوہار اخبار کے لیے بھی کام کرنے لگا۔ اخبار میں کام کرتے ہوئے ملک طارق، راجہ صادق، ماجد وفاقی اور شاہد ہاشمی سے تعلقات استوار ہوئے۔ شاہد ہاشمی کے ساتھ تو جلد ہی یہ تعلقات گہری دوستی میں بدل گئے اور اللہ کے فضل سے یہ دوستی آج بھی قائم ہے۔ اسی سال محمد حسین ایوارڈ، فرزند گوجر خان ایوارڈ، خراج تحسین صنعت اور فخر گلیانہ سمیت 7 ایوارڈز ملے۔ ایک یادگار تقریب منہاج القرآن گروپ گلیانہ نے منعقد کی۔ اس تقریب کا انعقاد چیئرمین میاں عامر، جو اس وقت اسٹار میاں عامر تھے، اعجاز احمد صوفی، حفیظ غلام جیلانی، واجد حسین اور صوبیدار صابر کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ تقریب منہاج القرآن محلہ بگرال میں منعقد ہوئی۔ میں بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ الحمدللہ میرے ادبی کام کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی خوب پذیرائی ہوئی۔ آنے والے سالوں میں اٹلی، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، سعودی عرب اور دبئی سمیت دنیا کے کئی ممالک میں میرے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور تا دم تحریر مجھے 27 سے زیادہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2000 میں اٹلی چلا گیا۔ 2001 میں میری اردو افسانوں کی کتاب قلم میں پن 15 سال چھپی۔ 6 سال پہلے میری کتاب چھوٹا منہ بڑی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے حمید شاہد نے لکھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں امتیاز ایک دن افسانہ ضرور لکھے گا، کیونکہ اس کی کتاب کی کہانی منال بجائے خود ایک مکمل افسانہ ہے۔
اور عین ممکن ہے کہ امتیاز کی اگلی کتاب افسانوں کا مجموعہ ہو۔ جب حمید شاہد یہ الفاظ لکھ رہے تھے وہ شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اپنی مادری زبان پوٹھوہاری میں افسانوں کی پہلی کتاب سدرا ناسیک لکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اٹلی میں کچھ بہتر طریقے سے سیٹل ہونے کے بعد میں نے 72 صفحات پر مشتمل اخبار جہاں کے طرز کا ایک رنگین میگزین ہم وطن کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔ یہ میگزین یورپ کے کسی بھی ملک سے نکلنے والا پہلا اردو میگزین تھا۔ اس کا معیار، چھپائی، کاغذ کا استعمال اور مضامین کا انتخاب سب کچھ انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس میگزین کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور چند ماہ میں ہی یہ میگزین یورپ کے 16 ممالک تک پھیل گیا۔ دراصل اس وقت اردو میگزین کی، جو کہ معیاری بھی ہو، یورپ میں اشد ضرورت تھی۔ میں نے اس میگزین کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ابھی میگزین نے اڑان بھری تھی کہ والدہ صاحبہ کی بیماری کی وجہ سے مجھے پاکستان جانا پڑ گیا۔ میرے اچانک پاکستان جانے کی وجہ سے میگزین کی اشاعت و ترسیل پر برا اثر پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میگزین کو بند کرنا پڑا۔ میگزین کی اچانک بندش کی وجہ سے جہاں میری دن رات کی محنت مٹی میں مل گئی، وہاں مجھے اچھا خاصا مالی نقصان بھی ہوا۔ 2004 میں مجھ پر لکھی تحریروں کو اکٹھا کر کے سوک پبلیکیشنز نے روشن ستارہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جسے بہت سراہا گیا۔ 2005 میں فقاہیہ مضامین پر مشتمل ایک اور کتاب باقی سب خیریت ہے منظر عام پر آئی۔ 2006 میں دوبارہ میں نے ایک اٹالین لفظ چاؤ کے نام سے ایک ماہانہ میگزین کا اجرا کیا، جو شروع میں باقاعدگی سے اور بعد میں بے قاعدگی سے چلتا رہا۔ دراصل اس وقت میں اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ میگزین کو فل ٹائم دینا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ بس ایک شوق تھا جس کی کچھ نہ کچھ تسکین ہو رہی تھی۔ اٹلی میں رہتے ہوئے جب بھی پاکستان کا چکر لگتا تو دوست احباب ہر بار میرے اعزاز میں چند تقریبات کا انعقاد ضرور کرتے۔ اکثر تقریبات سلیم اختر میموریل لائبریری گجر خان میں منعقد کی جاتی۔ جب میرا انگلینڈ شفٹ ہونے کا پروگرام بن گیا تو انگلینڈ کے ادبی حلقوں میں پہچان بنانے کی غرض سے میں نے انگلش زبان میں ہی افسانے لکھنے کا پروگرام بنایا۔ انگریزی ادب میں نے باقاعدہ طور پر نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی میری انگریزی کا معیار اس قدر اعلیٰ تھا کہ شیکسپیئر جیسی انگریزی لکھ سکوں۔ پھر بھی میں نے اپنی سی کوشش ضرور کی۔ کئی دوستوں نے انگلش افسانے لکھنے سے منع بھی کیا کہ یہ بھاری پتھر ہے، اسے نہ چھیڑو، مگر میں تو شاید پیدا ہی چیلنج قبول کرنے کے لیے ہوا تھا۔ بس جی، اللہ کا نام لے کر انگریزی افسانے لکھنا شروع کر دیے۔ اور جب انگلینڈ شفٹ ہوا اس وقت میرے ہاتھ میں انگریزی افسانوں پر مشتمل کتاب بھی تھی۔ کتاب کا نام بہت غور و فکر کے بعد دی ٹرائنگل آف لائف، لو، پوورٹی اینڈ ہوپ رکھا گیا تھا۔ باقی کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا اور جو دوست میری انگریزی لکھنے کے مخالف تھے انہوں نے بھی میری اس کاوش کو بہت زیادہ سراہا۔ اس کتاب کی وجہ سے انگلینڈ کے ادبی حلقوں میں بھی مجھے خوب پذیرائی ملی اور جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اسے بہت پسند کیا۔ بچپن سے لے کر تا دم تحریر تخلیقی اور تحقیقی کام جاری و ساری ہے۔ لکھنا پڑھنا میرے خون میں شامل ہے اور جب تک خون میں روانی ہے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ 7 کتابیں چھپنے کے بعد بھی تقریباً 20 کتابوں کا مواد میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ جب بھی زندگی نے موقع دیا انہیں کتابی شکل میں لے آؤں گا۔ چند ایک موضوعات کا ذکر کرتا چلوں جن پر کتابی شکل میں مواد تقریباً تیار ہے۔ نمبر 1، پوٹھوہار
تاریخ مزارات، اہم شخصیات، علماء پوٹھوہاری زبان کی تاریخ۔ نمبر 2، مسلم ریاست کی ذمہ داری۔ نمبر 3، مکہ و مدینہ۔ نمبر 4، سودی نظام سے نجات کا طریقہ۔ نمبر 5، مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ نمبر 6، سفر یورپ کی خونی داستانیں۔ نمبر 7، مسلم معاشرے میں مسلمانوں کا کردار۔ نمبر 8، پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی وجوہات۔ نمبر 9، فرانس کی سیر۔ نمبر 10، سفر اٹلی۔ نمبر 11، خوابوں کی نگری انگلینڈ۔ نمبر 12، اسلام بمقابلہ اشتراکیت اور سرمایہ داری۔ نمبر 13، آخری زمانہ۔ نمبر 14، وقت کے اسرار۔ نمبر 15، دجال۔ نمبر 16، یاجوج ماجوج۔ نمبر 17، ما بعد حیات۔ نمبر 18، ہلکی اور پھلکی مزاحیہ مضامین۔ نمبر 19، میری خوش نصیبی تم میرے ہو، غزلیں، نظمیں۔ نمبر 20، جاگتی آنکھوں کے خواب، افسانے۔ میرا لکھنے کا انداز بہت سادہ ہے کیونکہ میں عام لوگوں کے لیے لکھتا ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میری کتابیں اور میرا انداز تحریر پسند بھی کیا جاتا ہے۔ میرا یہ کبھی بھی مقصد نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو ایک بڑا اور عظیم رائٹر ثابت کروں۔ میرا مقصد تو بس یہی ہے کہ میرے دل کی بات قاری تک پہنچ جائے۔ اب اس مقصد میں کتنا کامیاب رہا ہوں، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ ایزیلی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔